بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے رسول کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یہ تم کیا علم رکھتے ہیں؟ یہ رزق زیادہ جو دیے تمہاری آزمائش ہے، اس کو تو تم استعمال کرو خدا کے راستے میں اور خدا سے قریب ہو جاؤ۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا کی بات مانو، اس رزق نے تمہیں سرکش کر دیا۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاتھ میں کس کو کم دیا کس کو زیادہ دیا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ کیونکہ خدا اگر نبوت دے رہا ہے تو اس کا معیار، خدا نے کسی غریب کو کچھ عطا کر دیا تو امیر کہے کہ تجھے تو مل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم زیادہ ایلیجبل ہیں، ہم زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ میں وہ واقعہ گزرا کہ اپنے نبی کے پاس آئے بنی اسرائیل کے سردار اور کہتے ہیں ہمارے لیے بادشاہ بناؤ۔ انہوں نے کہا بنا دوں تو پھر تم خرابی تو نہیں کرو گے؟ ہم کیوں خرابی کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چنا ہے۔ اب یہ جو خود مطالبہ لے کر آئے تھے، دیکھیں کرپشن اندر کی کرپشن کیسے نکلتی ہے باہر۔ یعنی جب تک گویا کہ نبی کو بھی چکر دے رہے تھے کہ ہم سارے مل کے جاتے ہیں تو ہم ہی میں سے کسی کو بنا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر جب نبی کہے گا بھی آپ بھی مشورہ دو تو ہم نے پھر جو آپس میں سیٹنگ کی ہے اسے کہیں گے بنا دیں گے، لیکن نام بن جائے گا نبی کا کہ انہوں نے بنایا۔ آئے اور سارے ملا یعنی بھرے ہوئے، ملا خلا کا اپوزٹ ہے، قرآن نے لفظ بھی بڑا زبردست استعمال کیا۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ خلا کا اپوزٹ۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا جسے ہم کہتے ہیں، خلا یعنی ایمپٹی سپیس، ویکیوم۔ ملا یعنی بھرا ہوا۔ وقال الملا، اور ملا کہنے لگے یعنی بھرے ہوئے، جو مثلا جیبیں بھی بھری ہوئی اور دماغ بھی ان کے تکبر سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چنا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگایا، کہتے ہیں قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، سورہ بقرہ میں یہ بھلا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ اچھے بھلے اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے ہمارے پر بادشاہ بن سکتا ہے؟ دلیل مال نہیں ہے اس کے پاس، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وقال لهم نبيهم ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا بھائی میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا ہوں، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ اور پھر اللہ کا معیار بتایا بادشاہت کا، لیڈرشپ کا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا علم بھی تم سب سے زیادہ ہے اور اس کی شجاعت بھی، مردانگی بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ یہ معیار ہے قرآن کا بادشاہت کا، لیڈرشپ کا۔ لیکن مالدار کا کیا معیار ہے؟ غریب بندہ کو استحقاق ہی نہیں رکھتا، لہذا پھر وہ معاشرہ کیا وجود میں آتا ہے؟ سفارشوں کا، رشوتیں دے دے کے سارے اوپر مسلط ہو جاؤ، اشرافیہ وہ رولنگ کلاس ہے، پھر وہ رگڑا لگاتے ہیں غریبوں کو اپنی مرضی سے جیسے ان کا دل چاہتا ہے، اپنے لیے نرم کرتے جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے اور سخت سے سخت قوانین بناتے جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے، اگر آپ جو دوست ہمارے شروع سے آ رہے ہیں، کتنی جگہ پر یہ تذکرہ ہے مالداروں کا۔ البتہ کیونکہ اس طبقے میں خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں مال کی وجہ سے، اس لیے ان کو بہت خبردار، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تاکہ مثلا ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اگر میرے پاس ہے تو میں ان میں سے تو نہیں ہوں، کہ میری روش زندگی کیا ہے۔ لیکن یہی مالدار اگر واقعاً مثلا خدا کا آئین قانون سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق ڈھال لے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور جس کے پاس مال ہے وہ مال والا پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ مثلا فرض کریں میں مالدار ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں دید اور نیت دیکھیں، صرف یہ چیزیں انسان کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے مال کے تکبر میں کہوں 100 بندہ جو ہے نا وہ میرا نوکر ہونا چاہیے، جو میں کہوں وہ کرے، ایک یہ دید، 100 بندہ میرے آگے پیچھے ہو، دیکھنے والے یہ کرے۔ اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے دے 100 بندے کا میں خیال رکھوں، 100 بندے میرے توسط سے خدا انہیں رزق دے، میرے بزنس کے ذریعے سے
100 بندوں کے گھر میں چلاؤں، یعنی اس سسٹم میں 100 بندوں کے گھر چلے، یہ کام ایک ہی ہے، 100 بندے رکھنے ہیں اس نے، لیکن ایک اس 100 بندوں سے جہنم میں جا رہا ہے اور ایک اسی 100 بندوں سے جنت میں جا رہا ہے۔ اور اس فارمولے کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں اور کہتے ہیں ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراوان، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور میں یہ آیت قرآن میں یہ بار بار کہی ہے اللہ نے کہ میں ہوں رزق کو وسیع کرنے والا اور میں ہوں آزمائش کے لیے رزق کو تنگ کرنے والا، یا بطور سزا کہ دیکھوں کہ تم جا رہے ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو تو میں تمہارے کوئی نقصان کروا دیتا ہوں تاکہ تم پلٹ آؤ۔ یہ میں ہوں، اللہ یہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جن کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں، اوہ ہوئے کسی نے جادو کر دیا، تعویذ ڈال دیا، میرا کاروبار فلان ہو گیا، اصل جو ایرر ہے کاروبار میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا، تعویذوں کے توڑ کروانے دوڑ پڑتا، یا کبھی جن پکڑنے دوڑ پڑتا، یا کبھی فلان پکڑنے دوڑ پڑتا۔ اگر یہ تعویذ چلتے ہوتے نا، یقین کریں اگر یہ تعویذ ڈال کے اگر کاروبار خراب ہوتے تو یقین کریں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، تعویذ بھی تاثیر، یہ والے تعویذ جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تعویذوں سے رزق جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے، تو پھر یہ میرے اور آپ پر ٹائم ضائع نہ کرتے یہ تعویذ دینے والے، یہ ڈائریکٹ تعویذ ڈالتے بل گیٹس جیسے لوگوں کو، اور اس کے کاروبار میں ہوتا نقصان، پھر اس کو جناب یہ ای میل کرتے کہ اگر کاروبار کا نقصان آپ نے دور کرنا ہے تو میرے پاس توڑ ہے کہ نہیں۔ کامن سینس ہے یہ، 2-2 3-3 ہزار لے کر یہ کر دو تو یہ کر دو۔ کل چاند گرہن مثلا لگنا تھا، سبحان اللہ، سزا اللہ کی طرف سے اصل دین کو نہ سمجھنے کی۔ جب چاند گرہن لگتا ہے آپ نے نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک میسج چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ بتائیں کیا، ریڈ کلر کی فلانی چیز لو، اس کے بعد پتہ نہیں اورنج کلر کی فلانی چیز لو، اس کے بعد آدھا کلو یہ لو، 50 پتہ نہیں یہ کرو فلان کرو، اس کو مکس کرو اور اپنے سر میں مارو۔ لغویات، جاہلانہ ہندوانہ قسم کی باتیں کامن، اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے سینسٹیو ہو۔ میں قصہ سنایا کرتا ہوں، بکرا خریدنے گئے، فون کیا مجھے، بکرا خریدنا ہے، بکرا عید کے لیے آپ سے پوچھنا تھا، ایک بکرا میں پسند آیا، تھوڑا سا سینگ میں اس کے اسکریچ ہے، قربانی کو لگ جائے گا۔ تو میں جانتا تھا اس بندے کو جس نے فون کیا تھا، میں نے کہا صبح فجر کی نماز پڑھی؟ آج پڑھا، وہ تو آپ کو پتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا اگر فجر کی نماز کے بغیر تیری قربانی قبول ہے تو سینگ ٹوٹا لے جا، میں گارنٹی دیتا ہوں قبول ہو جائے گا۔ اگر نماز کے بغیر تیرے اعمال قبول ہیں، کیا حدیث ہے نماز کے بارے میں؟ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہوئی، ایک تو ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ بھی جنت میں پہنچا بیٹھا آج کل، میڈ ان چائنا دین سے، وہ بھی چلا گیا۔ ایک وہ دین ہے جو قرآن اور اہل بیت نے بتایا، فرمایا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر ہے ہی نہیں تو قبول ریجیکٹ ہونے کی تو بات ہی نہیں، جو ہے اسے چیک کیا جائے گا۔ اگر ان قبلت قبل ما سواہا، اگر قبول کر لی گئی، ہاں تمہاری نماز قابل قبول ہے، باقی چیزوں کا بعد میں پوچھا جائے گا۔ ان ردت رد ما سواہا، اور اگر کہا گیا نماز قبول نہیں ہے، باقی کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، باقی ماحول آپ خود دیکھیں۔ نماز پڑھی کوئی نہیں، بکرے کے سینگ کے اسکریچ کو مائکروسکوپ میں مثلا دیکھ رہے کہ قربانی لگ جائے گی یا نہیں لگے گی، لغویات ہیں۔ اسی طرح چاند گرہن میں پتہ نہیں کیا پکاؤ اور فلان مکس کرو اور کلر ریڈ ہونا چاہیے تو کلر یہ ہونا چاہیے، سب لغویات ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے۔ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔